IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی 2 اقساط کی منظوری دے دی۔ 1 ارب ڈالرز کی تیسری قسط ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت ملے گی۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر، مزید کیا تفصیلات سامنے آ سکیں؟ جی دیکھیے، گزشتہ روز واشنگٹن میں عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد رات گئے IMF کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستان کے لیے فوری طور پر 2 اقساط کی مد میں مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب ڈالرز کی تیسری قسط ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام اور پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت ملے گی۔ پاکستان کو دونوں پروگراموں کے تحت ملنے والی رقم بڑھ کر 3 ارب 30 کروڑ ڈالرز ہو جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کا دوسرا جائزہ اور کلائمیٹ فائنینسنگ پروگرام کا پہلا جائزہ منظور کیا گیا ہے اور رواں ہفتے کے دوران پاکستان کو جو فنڈ کی رقم ہے وہ منظور ہو جائے گی، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید مستحکم ہو جائیں گے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے حالیہ سیلاب کے باوجود قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا ہے، تاہم پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ مالی سال 2024-25 میں 1.3% پرائمری سرپلس کا ہدف حاصل کیا ہے اور رواں مالی سال کے دوران پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو پرائمری سرپلس ہے اس کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ IMF کے مطابق حالیہ عرصے میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے جو عارضی ہے اور امید ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی کے ذریعے اس کو کم کرے گا۔ مالی سال 2025 تک زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، یہ IMF کا کہنا ہے، اور یہ بھی توقع ظاہر کی گئی ہے کہ رواں مالی سال کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر مزید اس میں اضافے کا امکان ہے۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے، موسمیاتی تبدیلی اور سماجی تحفظ اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے مالی وسائل کی گنجائش ضروری قرار دی گئی ہے۔ IMF کی جانب سے کچھ سفارشات بھی دی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ توانائی سیکٹر میں اصلاحات کا عمل تیز کیا جائے، بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنے سے سرکل ریٹ میں کمی ہوئی ہے لیکن جو بجلی کی پیداواری لاگت ہے اس کو کم کیا جائے، سرکاری اداروں میں گورننس اور اصلاحات کے لیے اضافی کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ IMF کی جانب سے حال ہی میں جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کا اجرا ہے اس کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔